ہمارے کام کاج اس طرح کے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح باقاعدہ شعوری طور پر، غیر شعوری نہیں کہا جا سکتا. اس دور میں کسی ایسے بڑے معاملے کو غیر شعوری کہنا، اتفاقاً کہنا، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو صرف ایک موسمی میلہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک موسمی میلہ ہے یا کھیل کود ہے یا تفریح ہے. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو کم از کم بتلانے کے باوجود اس کا یہ عذر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ محض ایک میلہ، ایک کھیل کود یا ایک صرف چھوٹا موٹا تہوار نہیں، بلکہ یہ خالص ہندوانہ تہوار ہے. اور ان کی پوری ایک سوچ اور نظریہ اس تہوار کے اوپر کھڑا ہے. لہذا ہم نے یہ نہیں منانا، نہ اس میں کھیل میں شریک ہونا ہے اور نہ ہی اس کو منانا، بلکہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس سے نفرت کرنی ہے. اور یہ نفرت ہم نے اپنی نسلوں کو سکھلانی ہے، ان کو بتانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس کو کھیل کود کا نام دینا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے دین اور اللہ کے راستے سے غفلت والی چیزوں کو خرید لیتے ہیں. یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین اور راستے سے ہٹانے کے لیے لہو لعب واسی اور ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، لوگ اس کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، اس کو کھیل کود بنا لیتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک لہم عذاب مہین، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا دردناک اور رسوا کو عذاب ہے. یہ معمولی بات نہیں کہ آپ ان چیزوں کو ایک معمولی میلہ اور کھیل کود سمجھ لیں، بلکہ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بسنت بازی مناتے ہیں، بسنت کو پروموٹ کرتے ہیں، گویا وہ اس ہندو لڑکے کی سوچ اور نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کی وہ جو انہوں نے اس کی موت اور پھانسی کو اپنے مذہب کے لیے قربانی کا نام دیا ہے، اپنی سوچ اور نظریے کے لیے قربانی کا نام دیا ہے، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر شریک ہیں کہ اس نے ٹھیک کام کیا. نعوذ باللہ، اس نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے صحیح کیا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بھی وہی بنا رہے ہیں جو انہوں نے بنایا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیے. یہ سوچ، یہ نظریہ، اس کو جانچنا، اس کو پہچاننا اور اس کی مخالفت کرنا اور اس سے نفرت کرنا ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کی جائے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے خونی کھیل اور ایسی ہندو سوچ اور نظریے پر مبنی کھیل کی مخالفت کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ نے ان سے پوچھ لینا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ پھر اس کے جو مفاسد ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کی اجازت دے کر، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کر کے، پھر اس کی SOPs بنائی جاتی ہے، حفاظتی تدابیر بنائی جاتی ہے، جو ان پر عمل نہیں کرتا ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے. یہ ظلم کا نظام، یہ کیسا ظلم ہے؟ ہر طرف سے عوام کے گلے کاٹے جائیں، وہ ڈور کے ذریعے بھی کاٹے جائیں، وہ معاشی طور پر ان کے گلے دبا دیے جائیں. یہ عوامی خیر خواہی نہیں ہے. ایسی عوام سے کبھی ان لوگوں کے بارے میں خیر خواہی والے جملے نہیں نکلیں گے، دعائیہ کلمات نہیں نکلیں گے، بد دعائیں دیں گے یہ لوگ. اور یہ لوگ اللہ کے ہاں بھی مجرم اور اپنی رعایا کے ہاں بھی مجرم بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
مومن ایسے نہیں ہوتے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ مسلمان عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، فرمایا جب لغو کام کو دیکھتے ہیں باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، اسلام پسندوں کا یہ کام ہے۔ اور پھر خصوصاً وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اسلام کے نام پر لیا، لا الہ الا اللہ جیسا مقدس نعرہ لگا کر ہم نے حاصل کیا، جس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ہم نے ہندو کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے ہندو کلچر کو چھوڑ دینا ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہمارے رسوم و رواج الگ ہے، ہمارے طور طریقے الگ ہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی آزاد زندگی ہے کہ ابھی تک ہم سوچ کے طور پر، اپنے نظریاتی طور پر اور ذہنی طور پر ابھی بھی ہم اس غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ غلامانہ سوچ ہمارے اوپر ابھی بھی سوار ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ ایک لہو و لعب ہے جس کی قرآن و سنت اجازت نہیں دیتا۔ شریعت نے کھیل کود بتائے ہیں، ان کھیل کود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کون سی سیر و تفریح ہے جس میں کوئی جسمانی گردش ہے یا ذہنی گردش ہے؟ یہ تو خود ایک اسراف بھی ہے، ایک فضول خرچی بھی ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اور پھر اس موقع پر گانے اور گیت اور موسیقی، اس کا بڑا عروج کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے زور و شور سے۔ ابھی آپ نے دیکھا رات 12 بجے کے بعد، آپ نے خبریں بھی سنی ہوں گی، آپ نے سارا سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوگا کہ کیا تماشا لگا دیا گیا، اور باقاعدہ پھر اس کی بڑی تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں، ایسے بنایا جائے، یہ کیا جائے، اپنی بائک پر یہ لگوا لو، اپنی ایسے حفاظت کرو۔ اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی، تعلیم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کس کے پیچھے؟ ہندوؤں کے پیچھے لگ گئے۔ اس چیز کی اخلاقاً شرعاً کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر یہ ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، کہ ہم جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم اس خونی کھیل کا بائیکاٹ کریں، ہم اس سے نفرت کریں، اور صرف نفرت نہیں کریں بلکہ لوگوں کو نفرت دلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت قابل نفرت عمل ہے، جس سے ہم نے نفرت رکھنی ہے، جس کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد تو مرد، عورتوں بھی گڈے اڑاتی ہیں، پتنگ بازی کرتی ہیں، وہ بھی مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں، جس چیز کی قرآن و سنت کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہماری شریعت نے مسلمانوں کو، مرد و زن کو، ان کے آداب بتلائے ہیں، ان کو الگ الگ رکھا ہے۔ جن بھائیوں کو نیچے جگہ نہیں ملتی اوپر تشریف لے جائیں، بعض بھائی کھڑے ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو مرد و زن کا اختلاط اس موقع پر ہوتا ہے، اور یہاں مرد بھی اور عورتیں بھی بے پردگی، بے حیائی، پھر صرف ناچ گانا نہیں، باقاعدہ موسیقی ہوتی ہے، ڈانس کیے جاتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور مرد بھی ناچتے ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ناچتی ہیں۔ یہ کھیل کود کے نام پر، یہ سیر و تفریح کے نام پر، یہ انجوائمنٹ کے نام پر شریعت ایسی لعنت اور لعنت زدہ کاموں کو کبھی تفریح کا نام نہیں دے سکتی، اور اسلام کا یہ کام نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، رات سے لے کر اب تک آپ کو 2-3 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہوگی، بہت سارے لوگ زخمی ہو چکے ہوں گے۔ ایک رپورٹ میں نے پڑھی ہے، سن 2000 سے پہلے 1995 سے لے کر 2003 تک اس خونی کھیل کے اندر، یہ صرف محض ایک تخمینہ ہے جو وہ رپورٹ کر لیتے ہیں، وگرنہ بہت سارے حادثات ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹنگ کے اندر نہیں آتے۔ اس کے مطابق کم از کم 50 بندے صرف اس خونی کھیل کی نظر ہو کر اپنی جان کی بازی لاتے ہیں، اور کم از کم 4000 لوگ
اس پتنگ بازی کی وجہ سے کسی کی گلے میں ڈور پھر گئی کہ کوئی جو ہے نا وہ پتنگ پکڑتا ہوا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی چھت سے گر گیا اور کوئی کسی گاڑی کے نیچے آ گیا، 4000 لوگ اس بسنت کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس چیز کی اجازت کیا مسلمان یہ اسلام دے سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی جان کو ضائع کیا جائے؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خون کس کے سر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کفار سے مشابہت ہے اور اس میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہے اور عبادت سے بھی غفلت ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے جس کی شریعت کبھی اجازت نہیں دے سکتی، ہلڑ بازی ہوتی ہے، آوازیں نکالی جاتی ہیں اور ایسا شور و غل اور جو ہے نا وہ اس طرح ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کبھی اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی، نہ اسلام کا یہ مزاج ہے، نہ مسلمانوں کا یہ مزاج ہے۔